بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ ناظرین کرام، انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ ہم مستقبل کی جستجو میں چلتے رہتے ہیں، اتنا چلتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زندگی کے اس سفر میں بہترین کردار ادا کروں۔ اس مشکل سفر میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں کس راستے پر ہوں اور جو غلط راستے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ ناظرین کرام، اس دنیا کی ہر بڑی ہستی نے اس بارے میں اپنی رائے دی ہے، لہذا ہم نے چند بڑی مشہور ہستیوں کے اقوال جمع کیے ہیں۔ ناظرین کرام، جس کا ذکر اس ویڈیو میں آنے والا ہے، فرماتے ہیں تنہائی احمق کے لیے قید خانہ ہے، تنہائی احمق کے لیے قید خانہ ہے اور عالم کے لیے جنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس سوال کا جواب معلوم نہ ہو، لا علمی کا اس سے اظہار کر دینا بری بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کلام وہ ہے جو خود ہی اپنا جواب بنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو لوگوں کی تمام باتوں کا جواب دے وہ دیوانہ ہے۔ فرماتے ہیں خاموشی جواب ہے جاہلوں کی بات کا۔ فرماتے ہیں جواب دینے میں جلدی نہ کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بات پر شرمندگی محسوس نہ کرنی پڑے، لہذا سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل کو ایک دفعہ عذاب دیا جائے گا اور ایک عالم کو 7 دفعہ۔ فرماتے ہیں خدا سے بے خوفی بقدر جہالت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس پر جاہل کا حکم چلے وہ عالم رحمت عالم کا مستحق ہے۔ فرماتے ہیں جہالت کی بات کہنے میں کوئی خوبی نہیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ اول جہل ہوتا ہے، پھر علم، پھر اس پر عمل اور عمل میں اخلاص۔ فرماتے ہیں جس نے بے عمل سے علم سیکھا اس نے جہالت کو ترقی دی۔ فرماتے ہیں نہ کوئی جاہل ولی ہوا ہے نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں پر انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں جس کا ظاہر باطن سے افضل ہے وہ جاہل ہے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ فرماتے ہیں جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے۔ ناظرین کرام، یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاقل کی دنیا طلبی سے جاہل کے ترک دنیا سے بہتر ہے۔ اپنے سوا کسی اور کی فکر نہ کرنا جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فرماتے ہیں جہالت بے فکری کا گہوارہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہل شخص کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اس میں یہ سمجھنے کی توفیق پیدا ہو جائے تو وہ جاہل نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں جہالت سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں، جہالت اصلاح کی ہر تحریک کو ناکام بنا دیتی ہے۔ فرمایا جاہل اور کاہل کسی کامرانی کی امید نہ رکھ، لالچ اور خود غرضی جہالت کی اولاد ہے۔ ناظرین کرام، غصہ سے جہالت پیدا ہوتی ہے اور جہالت سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جاہل ہونے سے پیدا ہی نہ ہونا بہتر ہے۔ فرماتے ہیں برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل کی باتیں سنتے وقت کرتا ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھگڑا چھوڑ دے ہاں وہ حق پر ہو، اس کے مضافات جنت۔ کیا خوبصورت بات کر دی۔ جو کتابی علم میں رہے وہ جھگڑے میں پڑ گئے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔